ان کا عشق کتنا مضبوط عشق تھا، کتنا مضبوط عشق تھا. اللہ، میرے نبی وضو بناتے تھے نا یا تھوکتے تھے تو دامن لے کے تیار رہتے تھے. وضو کے پانی کے بچے ہوئے پانی کے لیے صحابہ لائن میں لگے رہتے تھے. اللہ، جب نئی دلہن ہوتی تھی نا، جب شادی ہوتی تھی، کسی بچی کو دلہن بنایا جاتا تھا تو اس کو جو خوشبو ملی جاتی تھی، اس خوشبو میں میرے نبی کا پسینہ ملایا جاتا تھا تاکہ پھر وہ خوشبو آگے تک چلتی رہتی. سمجھے؟ اور آج کہاں پسینہ، کہاں خوشبو. آج تو وہ کرا کے رہی، کیا بولتے اس کو، فیشیل بولتے ہیں کیا، وہ چہرے پہ کٹوا کر کے اور پٹوا کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے، کیا بولتے پتہ نہیں کون سی چنگ ہے وہ، بلیچنگ ہے جنہیں کیا، اللہ جانا. بہرحال سنو، حضرت جبریل میرے آقا سے صحابہ عرض کرنے لگے، آقا جبریل کیا دعا کر رہے تھے؟ اب یہ دعا سننا اور اس پہ عمل کرنا. کرو گے؟ بولو وعدہ کر رہے ہو؟ اور تمہاری زندگی بھی سدھر جائے گی. ہر بات میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میسج ملے گا. حضرت نے نظامت میں بھی کہہ دیا، کوشش بھی یہ کروں گا کہ پیغام ملے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے جانثارو، چاہنے والو، جب میں نے پہلا قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ، اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پالے اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، وہ ماں باپ کو راضی نہ کرے، وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ برباد ہو جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میں اس پر آمین کہہ رہا تھا. میں اس پر کیا کہہ رہا تھا؟ بولو اللہ. جبریل کی دعا اور میرے نبی کی آمین. تب نوجوانوں سن لینا، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو حاصل کرنے کے بعد، ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنے کے بعد جنت حاصل نہیں کرتے، نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. یہ محاورہ، اس کا مطلب ہلاک و برباد ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بولو ہلاک و برباد ہو جائے. سنو ایک بات اور کام کی بتا رہا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ سے. اللہ اللہ پیارے، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں اور یہ سب لوگ کیچ کر ہی لیتے ہیں، تمہارے ماں باپ ادھر ہوں. کون ہو؟ بولو ماں باپ. اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا، اور اچھے اچھے لیو چاٹ چاٹ کے ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے ہوں. اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہوں اور وہ سب کے سب تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. جاؤ بعض گاؤں میں ہاتھ چومتے چومتے کہ سید صاحب ہیں، ناک لگا دیتے، ناک یہاں پہ رگڑتے رہتے جو قبول ہی ہو رہی ہے. سمجھے؟ ناک لگا دیتے، ناک. اور جاڑوں کے موسم میں تو پوچھتا بھی میرے ہاتھ سے. ماں کے ہاتھ نہیں چومے، باپ کے ہاتھ نہیں چومے، نہ ماں باپ کے ہاتھ چومتا. تو کان کھول کے سن لو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہے اور وہ ماں باپ کی سنتا نہیں ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا، ماں باپ اس کے ناراض ہے، تو وہ ہاتھ چومنا تو الگ، اگر نمازیں پڑھے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں، اس کے روزے بھی قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اس کا حج بھی قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں.
اس لیے نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا. اب نبی نے مہر لگا دی، خلاص ختم. مگر ان باتوں پر دھیان نہیں ہے. مجھے بھی نوٹ بہت دے جائیں گے، شاعروں کو بھی بہت میں ان کی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مت دو، سمجھو دو خوب دو، مگر ایسا نہیں ہے. مجھے بھی 400-500 دے جائیں گے، شاعروں کو بھی دے جائیں گے. اور اماں بیچاری پرسوں سے کھانس رہی ہے، 20 روپے کی دوا لا کے نہیں دے سکتا. گھر آئیں گے، ارے حضرت سیب لو، خوبانی لو اور کیا کیا لو، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، سمجھے. ابا کھانا کھاتے کھاتے نمالا لقمہ اٹک گیا، بیچارہ کھات رہا، گلا پکڑ پکڑ گئے تو نل کا ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں، ایک گلاس پانی پلانے کو تیار نہیں. یہ تو خیر مجھے بتایا شاعر صاحب نے بہت کرتے ہیں. اور جو یہ تھے کیا نام ہے مرحوم کا، حاجی ریاست کی، بہت نیک آدمی تھے. انہوں نے بتایا فیاض نے بتایا مجھے، بہت نماز پڑھنے جا رہے تھے، نماز پڑھنے تو ان کا وصال ہوا. اس بچے نے بتایا کہ میں تو باہر کو معلوم، اچھائی کی جب اچھائی ہوتی ہے نا اچھے آدمی کی تو طبیعت خوش ہوتی ہے. اور بعض تو بس ایک سال پڑا ہوا ہو کہ ابا کو اماں کو پڑا، اور جیسے انتقال ہوا بس تیجے میں 2 کیلے درجن لایا اور وہ ادھر بیٹھ کر ہو رہا، بڑی اچھی اماں تھی، بڑے اچھے ابا سے، کچھ خدمت نہ لی. ارے تو نے زندگی میں کبھی پانی نہیں پیا، اب تیرے کیلے کس کام گے؟ ادھر سے چھوٹا بھائی آ رہا دلی سے یا بینگلور سے یا کہیں، اللہ رہے اتنی موٹی پڑا لیا، کائے کی سیب ہوگی، کس کے لیے ابا کہتی. کبھی جب اماں زندہ تھی ابا زندہ تھے تو نے 1 کلو سیب لا کے نہیں دی؟ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. اگر ماں باپ ناراض ہو کر کے ان کی خدمت نہیں ہوئی، ناراض ہو کر کے چلے گئے، اب تم 2 درجن کیلے لا کر کے کتنی داڑیں مار مار کے رو لو، یہ خالی ڈھچوک لائے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض. ڈاکٹر صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، مقرر صاحب ہوں، شاعر صاحب ہوں، کوئی بھی، سب بعد میں ہیں، سب بعد میں. دنیا میں باپ کے بیٹے تھے. سب کچھ بن سکتے ہو تم دنیا میں آ کر کے، مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے، باپ کے باپ نہیں بن سکتے. اللہ. آج حضرت اویس قرنی کا نام کتنے لوگوں نے سنا؟ معلوم ہے آپ کو انہوں نے میرے نبی کا زمانہ 20 سال کا پایا، 20 سال. مطلب میرے نبی اسی زمانے میں یہ بھی تھے حضرت اویس قرنی. کتنے دنوں کا پایا؟ 20 سال کا. مگر ایک مرتبہ بھی آقا کا دیدار نہیں ہوا. اتنے بڑے عاشق، دانت توڑ لیے انہوں نے. اور ایسا عاشق جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ میرا جبہ دے دینا، اس کو پہنا کے دینا اور کہہ دینا میری امت کے لیے دعائیں کریں. اتنا بڑا عاشق کیوں ہوا یہ عاشق؟ موبائل ہٹاؤ وہاں سے. کتنا بڑا عاشق. صحابہ کے بعد تابعین میں سر فہرست عاشق میں آپ کا نام آتا ہے. اللہ ان کی بات سنو، معلوم ہے تمہیں کیوں ملنے نہیں گئے؟ اتنے بڑے عاشق تھے تو. ان کے باپ کا انتقال، اماں رہ گئی بیچاری، اندھی تھی، اندھی اماں تھی، وہ بھی اندھی. اپنی ماں کو باتھ روم لے جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے، اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے، اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے کھلاتے تھے.
माँ तूने मुझे पैदा किया, तेरा हक मुझ पे, मैं तेरा पेट भराऊंगा। एक दिन भी छोड़ कर नबी से मिलने नहीं गए, नबी से मिलने नहीं गए। और आज तुम बीबी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हो। वो माँ बाप 8 बच्चों को अकेला पाल देता है, और जब इसकी बारी आती है तो अब्बा को तू रख ले, अम्मा को तू रख ले, काट के बंटवारा कर लो, काट के बोटी बोटी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म। और बाद बाद माँ बाप को तो भिखारी बना देता। सोच, 5 दिन अब्बा बड़े वाले के यहाँ, फिर 4 दिन छोटे वाले के यहाँ, भिखारी बना दिया अब्बा को। तोबा 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 तोबा, ये औलाद के कारण। बहस चल रही है बहुओं में, बेटे से लड़ने को, बड़ी वाली नहीं खिला रही है तो मैं क्यों खिलाऊंगी? कमी तो बेटे में ही है। पहली दूसरी तीसरी 1 महीने तक इतनी बुराइयां जड़ देता, कहता वो बुढ़े का कहना मत मानी, हो ऐसे ही है। उस बुढ़िया का कहना, जब तू ही बुढ़िया बुढ़ा अपने माँ बाप को कहेगा तो तेरी बीवी क्या छोड़ेगी बोल? और बीवी पे हक क्या? तुझे पैदा किया, तू अपनी माँ के कपड़े धो, तू अपने बाप के कपड़े धो। अगर तेरी बीवी तुझसे मोहब्बत करती है तो कान खोल के सुन ले, तेरे हाथों से कपड़े छीन लेगी, ये कहेगी नहीं मेरा हक है, मैं कपड़े धोऊंगा। और जब तू गाली देगा तो तेरी बीवी जहर दे देगी। इतने इतने बड़े नालायक हो गए, अल्लाह माफ फरमाए, क्या होगा हजरत, कैसे क्या, इतने इतने बड़े नालायक, 1-2 एकड़ जमीन के चक्कर में किसी ने अपने माँ बाप का गला घोट दिया, गला। ऐसे हैं, खबरें हैं हमारे पास। अगर कहो तो गांव का नाम बता दूं, शख्स का नाम बता दूं, लेकिन नहीं बताऊंगा। देख रहा हूं कितने चैनल हैं यहाँ पे। जरा सोचने की बात है, सोचने की। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, मेरी तरफ तवज्जो दो। वो मोटरसाइकिल पे बात करने वालों, ओ मोटरसाइकिल वालों, इधर आओ बेटा, मेरे चांद, मेरे लाल, इधर आके बैठो। मोटरसाइकिल तुम्हारी कोई लेके नहीं भाग जाए, इतनी अच्छी नहीं। आओ, खटारा मोटरसाइकिल और बैठोगे उसमें साहब, तुम्हारी ज्यादा खटारा मेरी है। तवज्जो रखो, तवज्जो। चलो अब बात मत करो, अब तुम्हारी तकरीर थोड़ी है, मेरी है, चुप जाओ। तवज्जो रखो, तवज्जो। अल्लाह, हालात तो देखो। हजरत उवैस करनी 20 साल तक नबी से मिलने नहीं गए। मान दी थी, माँ के सर में तेल डालते थे, हाय हाय, माँ के सर में कंघी करते थे, माँ के बाल संवारते थे। कौन है? बेटा। हमारी तुम्हारे माँ बड़ी मेहनत करके टाइल्स पत्थर लगा लिए, अगर अब्बा को खकार आ जाए या माँ को खकार आ जाए तो मुंह टेढ़ा करके निकल जाता है। और इसी माँ ने मालूम है तुम्हारी लैट्रीन 2 साल हाथ में लेके धोई है। जरा सोचो सोचो। हजरत उवैस करनी मिलने नहीं गए, माँ की खिदमत करते रहे, माँ की खिदमत। अंधी माँ दुआ करती रहती थी। एक दिन नबी के इश्क के समंदर में और ज्यादा उबाल आया, दीवार से बैठे हुए रोने लगे, सांसें बड़ी बड़ी हो गई। माँ ने पहचान लिया, माँ बोली बेटा उवैस क्या बात है, जरा बताओ। अरे तेरी माँ भी जिंदा है। अंधी माँ बोली उवैस, ओ उवैस। जी माँ। कहा मेरे लाल तू रो रहा है, इधर आ, मेरे पास आ। माँ के घुटनों पे हाथ। अंधी माँ बेचारी टटोल टटोल के प्यार कर रही है, कह रही है मेरे लाल, अभी तेरी बलाएं सर पे लेने को तेरी माँ जिंदा है। बोल क्या चाहिए, क्यों रो रहा, बोल। कहा माँ नबी की याद आने लगी। तुम कभी रोए नबी की याद में? कभी खुद की तबीयत खराब है तो रो क्या हजरत, बड़ा बीमार हूं, बच्चों की तबीयत रात भर पथरी ने दर्द करा, रोता रहा। अच्छा,
سارے کام روتا ہوا دعاؤں کے لیے حضرت پتہ چل جائے نا سید صاحب حضرت دعا کریو میرا کاروبار اچھا نہیں چلا, دعا کریو بیٹے نہیں ہے بیٹی بیٹی ہے, دعا کریو حضرت بچوں کی شادی نہیں. ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں آتا کہ دعا کریو حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. آتے ہی نہیں دعا کرانے والا. جو اصلی دعا ایسا لگتا نیکیوں سے اس کے گودام بھرے پڑے, اور اتنے گودام پڑے 8ویں دن نماز پڑھنے جاتا 8ویں دن, اور نعرہ لگانے کا نمبر آ جائے نا تو سب سے بڑا جنتی یہی ہے, کود کود کے نعرہ لگائے. اور 8 دن میں پہلے, اور میری بہنیں تو پہلے خوب نماز پڑھتی تھی, قرآن بھی پڑھے, مگر یہ بھی اتنی سنیچر ہو گئی ہے بعد 8 دن تک نہیں نہاتی ہے. ہاں 8ویں دن نہا کے عورتوں کو اکٹھی کر لے گی, کہے گی چلو 10 بیویوں کی کہانی ہے, 10 بیویوں کی کہانی, اور وہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا تمہیں یہی بات اچھی لگی؟ اچھا اب تمہارے تو مقتدی ہے, تم تو کرو گے ان کا فیصلہ. لیکن سنو, پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت, فجر کی نماز پڑھتی تھی میری بہن, اس کے بعد چائے بنتی تھی تو اس کے ہاتھوں کی چائے کا ذائقہ الگ ہوتا تھا. اب تو فجر کی نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, چہرے پہ نور ہوتا تھا, سمجھے, آنکھیں سرخ اچھی, مطلب اللہ کا دیا ہوا نور, اس کا الگ ہی میٹر ہوتا ہے, سمجھے. رات کو قرآن پڑھ کے سوتی تھی, بچوں کو آدھا گھنٹہ بتاتی تھی تم کلمہ سناؤ, نبی کی بیٹیوں کا یہ نام ہے, یہ ساری چیزیں میری بہن گھر میں. اور اب تو رات کے 2-2 بجے تک موبائل پڑھی ہے, رات کے 2-2 بجے تک, صبح کو 8 بجے اٹھے گی منہ سڑا ہوا لے کے, 8 بجے جو بول جائے اسی کی خیریت نہیں. تم کہتے ہو بھوت نہیں ہے, گھروں میں دیکھ لو کتنے بھوت ہیں. 8 بجے سو کے اٹھے گی, 8 بجے غصہ یہاں رہے گا, یہاں کوئی بول تو جائے, پورے گھر سے اکیلی لڑ رہی ہے. اپنا طریقہ بدلو, اپنے حالات بدلو, حالات. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے لال کیا بات ہے. اویس قرنی بولے ماں نبی کی یاد آ رہی ہے. اعلی حضرت کیا بولے سنا دوں؟ ہاں نہ تو بولی دو, اچھا یہ بھی نہ بولو تو سری ہلا دو. اعلی حضرت کیا بولے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماں نے کہا میرے لال آقا سے بہت پیار کرتے ہو, بہت محبت کرتے ہو. کہا ماں ایک مرتبہ تو دیدار کر ہی لیتا. حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی جا میرے لال جا, تجھے اجازت ہے نبی کا دیدار کر لے. حضرت اویس قرنی بولے, سننے کی بات ہے اب, حضرت اویس قرنی بولے نہیں میری ماں نہیں جا سکتا. تمہیں کھانا کون کھلائے گا, پانی کون پلائے گا, تمہارا ہاتھ پکڑ کے کون لے کے جائے گا, تمہارے سر میں کون تیل ڈالے گا. ماں وہ تو پیدل کا راستہ 2-3 دن لگیں گے, ماں بھوکی کیا ہوگا تمہارا. کہا نہیں نہیں میرے لال جا چلا جا. ارے یہ ماں ہے, ماں جو سامنے سے بھوکا رہنا گوارا کر رہی ہے, مگر بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ. اویس قرنی بولے نہیں ماں نہیں جا سکتا. میرے نبی کا غلام اویس قرنی کی ماں کہنے لگی بیٹا اب میرا حکم ہے, جاؤ نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اب ماں کا تو کہنا مان نہیں ہے, حکم ہے. تم اپنے گریبان میں نوجوانوں جھانک کے دیکھو تم کتنا کہنا مانتے ہو ماں کا. کہا جاؤ. اویس قرنی بولے ماں اگر حکم ہے تو جانا, مگر ماں دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہوں, ماں کیسے جاؤں. کہا میرے لال جاؤ. اویس
قرنی نے ہاتھ چومے، سر پہ ہاتھ رکھوایا اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ۔ اویس قرنی چلے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، دروازے پہ پہنچے، ماں نے آواز دے دی، کہا اویس، او اویس، ماں کے لیے تو وہی بچہ۔ کہا جی ماں۔ کہا میرے لال جا رہے ہو؟ کہا ماں آپ ہی کا تو حکم ہے۔ کہاں بیٹے جاؤ مگر اپنا خیال رکھنا۔ اللہ، ماں کے سامنے موت ہے مگر پھر بھی کہہ رہی ہیں اپنا خیال رکھنا۔ اب اویس قرنی دروازے سے 2 قدم رکھے، پھر ماں نے آواز دے دی، کہا بیٹا اویس۔ کہا جی ماں۔ کہا بیٹا جا رہے ہو؟ کہا جی ماں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا جا تو رہے ہو، میرا دل بہت گھبرا رہا، میرے لال تمہیں راستے میں تکلیف نہ ہو، میں دعا کروں گی، مگر سنو بیٹا میری ایک بات مان لینا۔ کہا کیا؟ کہا تم سیدھے نبی کے شہر میں جانا، نبی کی چوکھٹ پہ جانا، نبی کی چوکھٹ کو بوسہ دے لینا، اور پھر نبی کو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا نبی کو سلام کہہ دینا۔ اب جملہ سنو، کہا اور میرے لال سنو، اگر اتفاق سے نبی گھر میں نہ ہو تو تم رکیو مت، سیدھے واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں اپنے بیٹے کے لیے گھر پہ تڑپ رہی ہے۔ اللہ، بڑا جملہ ہے یہ۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، گھر سے نکلے دعائیں کر رہے، مولا میری ماں کی حفاظت کرنا۔ ایک طرف خوشیاں نبی سے ملاقات، ایک طرف غم ہے ماں کا کیا ہوگا۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے، جب ریت سے گزرے، کہو ریت بالو تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے، درختوں کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے، پانی کو دیکھا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے، ذرات دیکھے، چاند ستارے دیکھے، ساری چیزیں دیکھی، یہی کہا تم بھی میرے نبی کے صدقے میں بنے۔ بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مطلق اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان، نعرہ رسالت۔ کہتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر یہ عاشق رسول چلا، سمندر کی طرف دیکھا، کہا تجھے طغیانی ملی میرے نبی کے صدقے میں، آسمان کی طرف دیکھا، تجھے بلندی ملی میرے نبی کے صدقے میں، ستاروں اور سورج کی طرف دیکھا، یہ روشنی ملی میرے نبی کے صدقے میں۔ اب پھر بریلی کا امام بولا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ذرا پیار سے بولو، پیچھے والے بھی بولو، جو اکرو بیٹھے ہیں وہ بھی بولو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ لوگ بول دو نا ہمارا نبی، اور آقا کہتے میرا غلام، بن گیا کام، ہو گیا بیڑا پار۔ اب تو کہو گے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دیکھتا ہوں کون کون نہیں کہے گا، صرف ایک ہی آدمی بولے اور کوئی نہیں، ایک ہی آدمی بولے، اپنے مولا کا پیارا
दोनों आलम का दूल्हा कर्न बदली रसूलों की होती रही और पर न बदले न बदला खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला। अल्लाह हजरत उवैस करनी चलते चले जा रहे मदीना शरीफ पहुंच गए। अल्लाह कदम रखा मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे सर का मौका है से पहले वाला क्या है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले ये हाजियों के लिए अरे सर का मौका। हजरत उवैस करनी कभी इस दीवार को चूमे कभी इसको चूमे कभी लोग कह रहे हैं दीवाना क्या कर रहा दीवारें चूम रहा मगर वो दीवारें नहीं चूम रहा था वो निगाहे मुस्तफा चूम रहा। पता नहीं कौन सी दीवार पर मेरे नबी की निगाह पड़ी हो। हजरत उवैस करनी मदीना शरीफ में नबी के घर पहुंच गए चौखट पे अल्लाह चौखट को बोसा दिया। चौखट को बोसा देने के बाद अब क्या करें कैसे बुलाएं आका को। दरवाजे पे खड़े होकर के कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई। फिर दोबारा का अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा तो पूरी दुनिया के मोमिनों की अम्मी जान बोल पड़ी। हजरत आयशा सिद्दीका बोली सारे मोमिनों की माँ कौन है दरवाजे पर। पहचान गए ये माँ आयशा बोल रही है। अल्लाह हजरत आयशा क्या वक्त था यार। और तुम जाते हो किसी के घर पे ओ कलुआ ओ भूरा ओ शुभराती जुमराती खैराती जुम्मा लद्दा बुद्धा। एक का नाम तो करेला था करेला वो हज करिया तो उनका नाम हो गया हाजी करेला। अल्लाह के बंदो नाम तो ऐसे रख लो नाम तो ऐसे रख लो जो ठीक ठाक रखो। मगर कहां वो तो काले रंग का अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो दादी बोली कलुआ वो कलुआ ही हो गया। खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ गोरे रंग का दादी बोली भूरा वो भूरा ही हो गया। ये नाम जब किसी के घर जाया करो ना तो दरवाजा खटखटाया करो खांसा करो ताकि हो सकता है कोई खातून जो बगैर दुपट्टे के हो या किस हाल में हो ताकि वो समझ जाए और पर्दे से हो जाए। ऐसा नहीं है डायरेक्ट पहुंचे उसके चूल्हे पे खड़े होकर बोले कहां गया कलुआ। तरीका सीखो तरीका। अगर गांव में किसी का नाम कलुआ भाई हो तो माफ करना समझे। अजमत नाम है अजमत भाई इतना प्यारा नाम है समझे। तो कोई बुरा ना मान जाए कोई समझे कि यार हम पे पूरी तकरीर हो गई। लेकिन सुनो हजरत उवैस करनी बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मायशा बोली ये नबी के साथ में रहे खाए पिए और तुम रहे नहीं। ये कुछ भी बता दें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा फैसला तुम नहीं कर पाओगे लिहाजा तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि सही फैसला ये कर दें। इन्होंने देखा करीना ये बताता है कि जब साथ में रहे खाए पिए चेहरा देख के ईमान लाए तो इन्होंने देखा और आपने सवाल ऐसा किया है। अब ये सवाल
آپ کی طرف کو عائد ہوتا ہے، جواب آپ کو دینا ہوگا، فیصلہ ہم کریں گے۔ اب بتائیے نبی کی بویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ حضرت اویس قرنی مسکرا کر کے بولے آقا علی جب میری طرف سوال پلٹا دیا تو آپ کے علم کا جواب ہی نہیں، اب تو مجھے ہی جواب دینا ہوگا۔ اب انہوں نے جواب کیا دیا، بتا دوں چھوڑ دوں؟ کتنے بے قرار ہو تم؟ کہاں بتا دو۔ حضرت اویس قرنی نے جواب دیا اگر کوئی دیکھنے والا قریب سے دیکھتا تھا تو میرے نبی کی بھویں جدا جدا معلوم ہوتی تھی، اور جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو میرے نبی کی بویں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ شاعر نے کیا کہا؟ پڑھ دوں؟ شاعر نے ترجمانی بڑا پیارا شعر کہا، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھتا، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، پیار سے بولو، دور اتنا کہ کبھی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے وہ، پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر کے نبی بولے آمین۔ ٹائم بتائیو فیاض، بتاؤ 1:20، ابھی پہلی سیڑھی بھی پوری نہیں ہوئی ہے، 2 باقی ہیں، 2 باقی ہیں، رہنے تو ان کو ہی بتا دوں، چاہے 2 لفظوں بتاؤں گا پوری بات۔ بھائی پہلی دعا تو کیا ہو گئی؟ جو ماں باپ کو اگر پالے اور خدمت کر کے جنت نہ پائے، ان کی نافرمانی کرے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ سو رہے ہیں، دیکھو ٹائم کو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ ارے بولو نا، چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ اور فری میں تو سبھی چالو گے تم، بھائی سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ امام صاحب قبلہ سے ملتے ہیں، ان علماء سے ملتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سمجھے کوئی پیر صاحب ہے جائیں ان کے پاس، بزرگوں کے پاس، مزار شریف پہ بھی، ہاں بات یاد آ گئی مجھے، مزار شریف پہ بھی جاتے ہیں، مگر اتنا یاد رکھیو مزار شریف پہ تمہارا جانا جائز ہے، یعنی مردوں کا، خوب جاؤ نماز پڑھو، مزار شریف جا سلام کرو، مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں، احناف کے نزدیک، مگر الٹا ہے، تم تو گنا چھیل رہے اور یہ کبڈی کھیل رہی ہے، تم تو دھان لگا رہے ہو، دھان، اور یہ مزار پہ کھیل رہی ہے کبڈی ہے۔ مگر سنو،
چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں تو ایک بارگاہ کا پتہ بتاؤں، ایڈریس بتاؤں جہاں پر 100% دعائیں قبول. اب تم جا کے بیٹھے موٹر سائیکل توجہ توجہ